من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقول لا مساس. گزشتہ کل فرعون کی تباہی و بربادی کا تذکرہ ہوا تھا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ غیر مسلم اگر مخالفت کرے تو اللہ کے عذاب سے دوچار ہو، اور مسلم اگر مخالفت کرے تو ان کے اوپر استرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ اسے عذاب نہ دیا جائے. اس حقیقت کو واضح کیا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ سے متعلق. جب بنی اسرائیل بحر کلثم کے پار کر گئے تو ایک ایسی بستی سے ان کا گزر ہوا جس بستی کے لوگ بت بنا کر ان کا پوجا کیا کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے پاس معبود ہے پوجا کرنے کے لیے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے. تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑے جاہل قسم کے لوگ ہو، ابھی تمہارے سامنے میں اللہ کا نبی موجود ہوں اور اللہ کا پیغام تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں. تم دیکھ چکے ہو کہ فرعون غرقاب ہوا، ڈوب گیا. رسول کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں پھر بھی تم جہالت پر مشتمل گفتگو کرتے ہوئے اپنے لیے مجسمہ اور مورتی کی پوجا کرنے کے واسطے اس طرح معبود تیار کرنے کے لیے تم مطالبہ کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ بھی اللہ کے سوا غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں دنیا بھر کے علوم و فنون حاصل کر لے، لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں وہ انسان جاہل ہی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم کنتم قوم جاہل، تم تو جاہل ہو. پھر یہ لوگ آگے بڑھے، ایک جگہ ان کا ٹھہرنا ہو، اسے سین کہا جاتا، سینا کہا جاتا یا وادی سینا کہا جاتا. بعد میں اس کا نام پڑا میدان تیر. اس کی بداعت انشاءاللہ آئے گی. وہ عرب کا علاقہ ہے، وہاں سے گزر کے انہیں فلسطین کی طرف جانا تھا. کچھ دنوں کے لیے وہاں قیام ہوا. ظاہر سی بات ہے کتنا لمبا سفر کریں گے. ٹھہرنے کی وہاں نوبت آئی تو موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے مطالبہ یہ کیا اس لقوتک میدان میں جہاں درخت نام کا کوئی چیز نہیں ہے، نہ مکانات ہیں، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، نہ کسی اور قسم کی سہولیات یہاں پائے جاتے ہیں، تو ہم لوگ یہاں کیا کریں؟ کم سے کم پانی کا بندوبست کیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی کا مطالبہ کیا، اللہ میری قوم کو پانی درکار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. اب ایسا کیجیے جو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے اسے پتھر پہ ماری. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پتھر پہ مارا، وہاں سے 12 چشمے جاری ہوئے. بنو اسرائیل کے 12 قبیلے 12 خاندان تھے، ہر خاندان کا الگ الگ چشمہ انہیں عطا کر دیا گیا. یہ سوتا پانی کا نکلتا ہے، اپنا اپنا خاندان متعین کر لو، ایک تمہارے لیے، ایک تمہارے لیے، ایک تمہارے لیے، ویسے کیجیے. جب انسان گرمی کی شدت کو بجھاتا ہے تو پھر پیٹ کی گرمی کو دور کرنے کے لیے جو پیٹ میں خالی ہونے کے نتیجے میں کوہرام مچا رہتا ہے اسے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کھانے کے مطالبہ بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اپنے گھر کے لوگوں سے کہتا ہے کھانا چاہیے. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا پانی تو پی لیا، کھائیں گے کیا؟ ہم تو اس حالت میں نکلے ہیں کہ وہاں سے کچھ لے بھی نہیں سکے، کچھ رہتا بھی تو راستے میں ختم ہو گیا. سامنے دشمن دیکھ کر کے ویسے ہی حیران و پریشان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پار لگا دیا. اب میدان تیر میں ہم لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں، پینے کا بندوبست ہو گیا، کھانے کا انتظام کیجیے.
انتظام کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ہے انتظام کرتے ہیں. اللہ نے آسمان پہ شبنم کی شکل، روز کی شکل کی کچھ چیز گراتا ہے. درخت کے پتوں پر یا زمین پر وہ دھنیا کے دانے کے برابر چیز ہو جاتی ہے. جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ تو کچھ گول گول سی چیز دکھائی دیتی ہے، کھا کر چکھا تو شیریں اور مٹھاس اس کے اندر معلوم ہوئی، تو انہوں نے کھانے کا انتظام کیا. اس کا نام ہے قرآن میں من. کھانے کے لیے من کا انتظام ہو. آدمی کتنا کھائے گا میٹھا میٹھا، کچھ چڑھانے دار بھی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ ہو تو کہا ٹھیک ہے اور بھی تھوڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کی جائے گی. ہوا کے تیز جھونکے چلے، انگنت تعداد میں بٹیر کی قسم کا پرندہ وہاں موجود ہوا. لوگ پکڑتے تھے، بھونتے اور کھا لیتے تھے. جس کو قرآن نے کہا من و سلوہ. بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ عطا کیا. مصر سے نکل کر چلے، میدان تی میں رکے تو اللہ نے پینے کے لیے پانی کا نظم کر دیا، کھانے کے لیے من و سلوہ اتار دیا. جب انسان کو سہولت مل جاتی ہے سوچتا ہے کہ اور بھی کچھ سہولت ہو جائے. کیا دھوپ کی تمادت بھی ہے اور رات میں شبنم کی تراوٹ بھی ہے، اس طرح ہم بیمار پڑ جائے. مکان رہے تو اس کے اندر چھپ کے رہے، کوئی انتظام کیجیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر سائبان، بادل کا سائبان بنا دیا. اب ہمیشہ بادل ہی بادل ہے، وہ دھوپ کی شدت بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے اور رات میں اس بادل کے ہونے کے نتیجے میں شبنم نہیں گر پا رہی. اس مناسبت سے کھانے پینے کا نظم ہو گیا اور رہنے سہنے کے لیے ایک کشادہ میدان میں بادل کی یعنی بادل کی بدلی دے کر کے، ابر کی بدلی دے کر کے رہنے کا نظام ہو. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی اور بنی اسرائیل بڑی لاڈلی چہیتی قوم تھی. اللہ نے اس کے بڑے ناز نخرے برداشت کے مطالبات بہت پورے کیے، لیکن ساتھ میں بڑی ہٹی قوم بھی تھی جو گزشتہ 400 سالہ بت پرستی کا خون ان کے رگوں میں دوڑ رہا تھا. وہ بار بار رگیں ہمیت پھڑ جاتی تھی اور نتیجے کے طور پر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ جاتے تھے. کچھ دنوں کے کھانے پینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہنا شروع کیا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد. ایک کھانا پر اکتفا نہیں کریں گے. ایک چیز کھاتے کھاتے منہ کا سواد بگڑ گیا، اب تو کوئی مزہ ہی نہیں لگتا ہے، ایک ہی چیز کیا کھائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ساگ سبزی ترکاری دال مسالہ دار چیزیں ہمیں چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی. جو چیز تمہارے سامنے ادنا چھوٹی ہے اس کا تم مطالبہ کرتے ہو اور بڑی چیز کو تم ٹھکرا دے رہے ہو. اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ بلا محنت و مشقت کو من و سلوہ تمہیں اب نہ ملے، صلاح سے نہ آئے، تو ایسا کرو ہے کہ تم مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. اگر تم آرام و سکون سے رہ کر اللہ کی نعمتوں پر اکتفا کرنا نہیں چاہتے ہو، من و سلوہ پر تمہارا اکتفا نہیں ہوتا، من نہیں بھرتا ہے، تو ایسا کرو تم نے خود مطالبہ کیا ہے، ہم اس کو بند کرتے ہیں، کام کاج کرو. بلا محنت و مشقت کی نعمت تمہیں راس نہیں آئی، بھلی معلوم نہیں ہوئی، جاؤ کھیتی باڑی کرو. مصر جاؤ کھیت میں چلے جاؤ. فإن لكم ما سألتم. وہاں تمہارے لیے وہ چیزیں جو پیدا کرو گے، پیاز اگاؤ کہ سبزی ہوگی تو اگاؤ، دال اگاؤ، یہ دیگر کھانے کی چیز اگاؤ، تمہارا معاملہ ہے. لیکن کیا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ذلت مسکینی اس پر مسلط کر دی گئی اور یہ لوگ اللہ کے غضب سے بچا. کیا مطلب؟ جو آرام و سکون کے ساتھ بیٹھے بیٹھے کھانا مل رہا تھا وہ چھن گیا. نعمت کی ناقدری ہوئی، نعمت چھن گئی. اب تمہیں محنت و مشقت کرنا ہے، صبح سے لے کے شام تک دکان میں بیٹھے رہو، پھر چلاتے رہو کہ بونی بھی نہیں ہو رہی ہے.
سزا اس کا بدلہ پالو، لیکن ساتھ سنو چونکہ تم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے فباؤ بغضب من اللہ، اس لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے دو چار کی ہوگی. ایک تو ذلت ہے، مسکینی ہے، غریبی ہے، فقیری اور محتاجی. دیکھ لیجیے کسان بیچارہ رات دن کھیت میں رہتا ہے، وہ غلہ اپجا کر کے پیدا کر کے آپ کو دیتا ہے، آپ آرام و سکون کے ساتھ شہر کے لوگ کھاتے ہیں، اور بیچارہ اسی انداز سے غلہ تیار کر کے دینے والا کھیت کھلیان میں یوں ہی پڑا رہتا ہے، نہ بدن پہ کپڑا ہوتا ہے، نہ اچھا ان کا پہننا ہوتا ہے، نہ وہ اچھا کھاتے پیتے ہیں، ویسے ہی ننگا بدن رہتا ہے، ننگا پاؤں رہتا، کھیت کھلیان میں پڑا رہتا ہے، دودھ کی کمانت بھی لیتا ہے اور سردی کی شدت بھی برداشت کرتا ہے، پانی سے بھی پریشان ہوتا ہے، ہر قسم کی پریشانی اس کے ساتھ. نعمت کی ناقدری کا نتیجہ نعمت چھین جانا اور اللہ کے عذاب سے بچانا ہے. اس کے بعد ایک چیز کا اور تذکرہ سماعت کرنا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہ بلایا. بات یہی تھی مصر سے نکلیے، پھر آپ کو طور پہ بلا کے کچھ احکام دیے جائیں. قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اپنے بھائی حضرت ہارون سے کہا تم میری جانشینی کرنا، اس کا خاص خیال کرو. میں اللہ کے پاس جاتا ہوں 30 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے. 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، کوہ طور پہ پہنچے، پورا مہینہ انہوں نے روزہ رکھا. اللہ نے کہا 10 دن اور بھی مکمل کرو، وہ 40 دن چلہ مکمل کر دیا. 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر. ادھر بنی اسرائیل کا ایک منافق آدم جس کا نام بعد سامری بیان کیا گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہی تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم میں یا مدینہ کے لوگوں میں عبداللہ ابن ابی تھا. اس نے اسی انداز کی منافقت کی. تذکرہ قرآن مقدس نے کچھ اس طرح کیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں قرآن اس حقیقت کے وعدے کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے میں تاخیر ہوئی. کہا دیکھو موسیٰ نے کہا تھا ہم 30 دن میں چلے آئے، وعدہ خلافی کر گئے اور آگے بڑھ گئے. کب اس کا 30 دن پورا ہوگا بھائی؟ اس 10 دن کی غیر حاضری میں سامری نے جو حرکت کی ہے اس حرکت کا تذکرہ قرآن مقدس نے بڑے اچھے انداز میں کیا ہے اور آئندہ قوم کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا بہترین درس اس میں دیا. سامری نے کیا کیا؟ اولاً تو لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ گڑبڑی پیدا کی کہ موسیٰ جھوٹ بول کے چلے گئے، وہ خواہ تم کو حیران و پریشان کیے اور خود تو نکل گئے. ایسا کرتے ہیں تم لوگ جو فرعونیوں کے زیورات لے کے چلے آئے ہو. یہ بات یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے فرعون کے لوگوں سے عاریت میں زیورات لیے تھے، پہن کے پھر واپس کر دیں، لیکن واپس کرنے کا موقع نہیں ملا، اسی حالت میں سب چلے آئے. بہت زیورات کے انبار لگ گئے. اب یہ ستا بھی رہا ہے کہ دوسرے قوم کے زیور لے کر کرے تو کیا کرے، تو بوجھ ہمارے سر پہ پڑا ہوا ہے. تو یہ پٹی پڑایا سامری نے، وہ جتنے زیورات تم لے کے آئے سب جمع کیا گیا. اس میں سب کو آگ میں تپایا گیا. آگ میں تپا کر کے اسے سیال مادہ پانی کی طرح اسے بنا دیا. پھر اس کے بعد اسی زیورات کے پگھلائے ہوئے مادے سے سامری نے گوشالہ گائے کا بچہ کی طرح ایک شکل کا جانور بنایا. پھر اسے اس طرح سے رکھا کہ اگر ہوا کے جھونکے چلے تو بھا کی آواز آ رہی. اجلن جسد لہو خوار قرآن نے ایک بچڑا بنا دیا جس کی کچھ آواز جانور کی طرح ہو رہی. پھر سامری نے کہا یہ تمہارے معبود ہے جو گوشالہ پرستی مصر کے زمانے میں 400 سال سے چل رہی تھی، اسی چیز کی یاد پیدا کر دی. کہاں تم اس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ یا موسیٰ تمہیں یار و مددگار کر کے تم کو چھوڑ کے چلے گئے، اسی کا سہارا بنا. چنانچہ اس کے کہنے پر گوشالہ پرستی کرنا، گائے کے بچے کا پوجا کرنا شروع کر دیا. حضرت ہارون کو ان کی نیابت کر رہے تھے، بڑا سمجھایا بجایا، لیکن
کیا آزمائش ہے؟ تمہاری قوم میں سامری نام کا ایک آدمی ہے، اس نے باضابطہ گوشالہ بنایا، گائے کا بچہ پیدا بنا کر کے اس کی پوجا کروانا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، چار انداز موسیٰ علیہ السلام نے یاد کیے۔ سب سے پہلے قوم کے لوگوں سے کہا ہے، قوم کے لوگوں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کیا تمہیں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اچھا وعدہ نہیں تھا؟ کیا اللہ کے وعدہ کے پورا ہونے میں کسی قسم کی تاخیر ہو گئی؟ اتنے انعامات سے تمہیں نوازے گئے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگ گئے، تم نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو قوم کے لوگوں نے ہم کیا کریں، ہم تو مجبور تھے، ہمارے پر جو فرعونیوں کے زیورات کے بوجھ لگے ہوئے تھے، ہم اس سے چھٹکارا چاہ رہے تھے، اسے تم نے نکال کے پھینکا ہے۔ اس سامری نے اس قسم کی حرکت کی، اسے تیار کیا اور کہا پوجا پاٹ کرو، اور زبردستی سے کیا۔ آپ بھی غیر موجود تھے، حاضر نہیں تھے، ہم نے پوجا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ان کا حال کتنا برا ہوگا ابھی اس پتہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے پوچھا، بیس ما خلقتمونی، تم نے میری بڑی بری جانشینی کی، تمہیں اپنا جانشین بنا کے میں گیا تھا، اس کی نگرانی کرو گے، تم نے میرے قوم کا خیال نہیں رکھا اور میری جانشینی اچھے انداز میں نہیں کی۔ پکڑا موسیٰ علیہ السلام کے سر کو اور ان کی داڑھی کو اور اس پہ ہلانے لگے، تو ان کہتے یا جرمہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے بھائی، اے میرے ماں کا بیٹا، یاد دلائے قربت کا، یا بن امی، اے میرے ماں کا بیٹا یعنی میرا بھائی، لا تاخذ بلیہتی ولا براسی، میرے سر اور میرے بال کو مت پکڑی۔ کہ دوسرے نے کہا لا تشمت بی لادا، اس طرح کر کے میرے اوپر دشمن کو مت ہنسائی۔ آپ کی غیر موجودگی میں ان کی آنکھوں کا تارا بننے کے بجائے کانٹا بنا ہوا تھا، انہیں سمجھانے بجانے کی کوشش کی، اس کا سلا آپ کی جانب سے یہ مل رہا ہے کہ ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا، ایسا مت کیجیے، ہم نے خیال رکھا۔ موسیٰ نے کہا تم میرے پاس آئے کیوں نہیں؟ کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ تم کہنا شروع کر دو گے کہ تم نے میرے قول کا خیال نہیں رکھا اور فرقت بین بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کے درمیان جدائی کر دیا، اختلاف کرا دیا، اس ڈر سے میں آنا گوارا نہیں کیا اور قوم کے درمیان ہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا۔ تیسرا معاملہ، حضرت موسیٰ نے سامری کو خطاب کیا، ما خطبک یا سامری، اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے یہ کیا کام کر دیا؟ تو سامری نے کہا بصرت بما لم یبصروا، میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگوں کی نگاہ تک نہیں پہنچی تھی، وقبضت قبضۃ من اثر الرسول فلبستها، میں نے رسول یعنی فرشتہ کے پاؤں کے نشان سے مٹی کی کچھ حصہ اٹھایا اور جو ہم نے زیورات سے گوشانہ بنایا تھا اس کے اندر ڈال دیا۔ اس کے اندر ڈالنے کے نتیجے میں یہ جانور کی طرح آواز نکالنے لگ گیا، اور تو کچھ میں نے نہیں کیا ہے، یہ میرے دل نے چاہا، میں نے ایسا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، اذهب جا، ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، تم زندگی بھر کہتے رہ جاؤ گے کہ میرے بدن کو ٹچ مت کرو۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام ایک طرح سے بد دعا دے، تم نے جو حرکت کی ہے، تمہاری حرکت کی سزا میری بد دعا کی صورت میں یہ ہے کہ تم ایسا سخت بیمار پڑو گے، تمہارا ذہن خراب ہوگا، تمہارا ماتھا کام نہیں کرے گا، اگر کوئی تمہارا پرسان حال ہوگا، تمہارے بدن کو ٹچ کرے گا، ادھر دیکھے بخار تو نہیں ہے، اتنا گرمی ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، جب بھی کوئی انسان تمہارے بدن کو ٹچ کرے گا تم کہو گے دور رہو سے، کسی آدمی کو چھونے کے نتیجے میں تمہاری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تم کہنا شروع کر دو لا مساس، چھو مت، تمہیں ایسی بیماری لائی ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دے دیا۔ پھر اس کی بات کہا اب یہ دیکھو، جس زیورات کے ذریعے سے تم نے معبود بنایا ہے، لَنُحَرِّقَنَّهُ وَلَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اسے جلا کے راکھ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے راکھ کو دریا میں بہا دیں گے، پھر پتہ چل جائے گا کہ تم نے جو معبود بنایا تھا وہ کتنا گھٹیا، کتنا بیکار، کتنا پاور لیس، اس کے اندر کوئی طاقت و توانائی نہیں۔ پہلے قوم کو سمجھایا، پھر بھائی سے بات کیا، پھر سامری سے گفتگو کی، اسے بد دعا بھی دیا، اور جو انہوں نے تیار کر رکھا تھا مجسمہ اسے جلا کے راکھ کر دیا۔ غور کیجئے گا اس واقعہ پر، میں آپ کا اشارہ دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دین کے
کوشش کی. جو لوگ بگڑ گئے اسے بھی ڈانٹا ڈپٹا. جنہوں نے بگاڑا ہے ان کے لیے آپ نے بد دعا کی ہے کہ لامساس کی بد دعا کہہ کر زندگی بھر کے لیے اسے ایسی بیماری کی بد دعا کر دی کہ تمہارے نتیجے میں میرا کیا کرا سارا برباد ہو گیا. میری تبلیغ و دعوت کا ایک طریقے سے تم نے دھجیاں اڑا کر رکھی ہے. اس کی سزا کے طور پر تمہارا حق کیا ہوگا؟ تم لامساس کہتے رہے گا. اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے زیورات سے تیار کردہ گوشالہ کو چاہتے تو سونا ہو یا چاندی اس کو اپنے گھر میں لا کے توڑ کے رسم دے دیں، لیکن جس سونے چاندی سے مجسمہ بنایا گیا، مورتی بنائی گئی، گوشالہ بنایا گیا، جس کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی، اسے جلا کے راکھ کیا اور اسے پانی میں بہا دیا. کیا ایسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں؟ ہو سکتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد پھر کسی کے ذہن و دماغ میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہی تو ہے جو ہمارے معبود ہے، انہیں کی پوجا پاٹ کرنی چاہیے. بہرحال بتانا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اس قسم کا منافق آدمی پیدا ہوا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر قدغن لگانے کی ناکام کوشش کی اور ایک توحید کے مقابلے میں شرک کا ذریعہ بنا دیا اور قوم کے زیورات کے ذریعے سے ہی قوم کو الٹی پٹی پڑھا کر کے موسیٰ علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کسی آدمی کی غیر موجودگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری تھی، وہ خاص کام کے لیے گئے تھے، وہ اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے، اللہ سے پیغام لینے کے لیے گئے تھے، قوم کو سمجھانے کے لیے تعلیمات لینے کے لیے گئے تھے، تورات کی آیات اور اس کے احکام لینے کے لیے گئے تھے. ادھر ادھر کھیل تماشا میں نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود قوم کے انسان نما شیطان سامری نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو ورگلا دیا، بہکا دیا اور نتیجتاً اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے گوشالہ پرستی کرا دیا. اس کا انجام کیا ہوگا؟ اخیر کی بات. اے میرے قوم کے لوگ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتخذتم باتخاذکم العجل، تم نے بچڑا پوجا کرنے کے نتیجے میں انکم ظلمتم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، تم نے گوشالہ پرستی کرنے کے نتیجے میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اس ظلم کی سزا کیا ہوگی آتے ہیں؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں دوسرے کو قتل کرو. یہی تمہاری توبہ ہے. جو آدمی جس کا بیٹا شرک کرنے لگا، باپ کی ذمہ داری بیٹا کو ذبح کر دے. باپ کا شرک کرنے لگا، بیٹا کی ذمہ داری بیٹا باپ کو قتل کر دے. یہ قرآن نے کہا یہ تمہاری ظلم کی سزا ہے اور اس کفر کی سزا. تم مرتد ہو گئے اور مرتد کی سزا اسلام کیا ہوتی ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ. 3000 کے قریب لوگ قتل کر دیے. پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کے لائی، اس طرح سارے لوگ قتل کر دیے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا جاتا ہے، لیکن آئندہ اپنی قوم سے کہو کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ورنہ یہ شرک کے نتیجے میں اس طرح کی تباہی بربادی آتی رہے. گویا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پا کر لوگوں کو شرک سے نفرت دلائی اور شرک کی سزا کے طور پر کہ جو انسان اسلام بدل دیتا ہے